اب یہاں سے وعلیکم السلام، اب ان دو جماعتوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی مخلوق میں بنتی ہے۔ ایک وہ جو ان ساری یاد دہانیوں کے باوجود، ان ساری نصیحتوں کے باوجود اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہے، ان کا انجام کیا ہوگا وہ تذکرہ، اور ساتھ ہی ان لوگوں کے انعام کا تذکرہ کہ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ اب یہ دونوں موازنے ہیں، اس کے بعد پھر سورہ کے اختتامی آیات کہ پھر قرآن کے اوصاف کہ یہ قرآن ہے کیا، اس کی قدر کرو۔ تو پہلے یہ دونوں جماعتوں کا موازنہ دیکھتے ہیں۔ پہلے نافرمانوں کا تذکرہ۔ اب یہ جو فیصلے کے دن کی بات ہوئی نا کہ جو ایک لازمی تقاضا ہے اس کائنات کی تخلیق کا، ایک فطری عقلی بات ہے، اس روز مدد کسی کی نہیں ہوگی سوائے اس کے جس پر اللہ رحمت کر دے۔ بے شک وہ زبردست ہے، غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب جو لوگ اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی خرابی میں مبتلا رہے، روز قیامت ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن، انا شجرۃ الزقوم، انا بے شک شجرہ درخت زقوم کا۔ اب کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کو ہماری زبان میں بتاتے ہیں تھوہر کا درخت، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں زقوم، پھر کچھ لوگ زقوم کی تشریح کرنے میں اپنی سمجھ کے مطابق بتاتے ہیں کہ فلاں والا پھل جو ہے وہ زقوم ہے، فلاں والا پھل زقوم ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا کہ روز قیامت کے اعتبار سے، جنت اور دوزخ کے اعتبار سے جتنے تذکرے ہیں قرآن میں، ان میں وہ الفاظ، وہ تشبیہات استعمال کی گئی ہیں جو میری اور آپ کی عقل میں آتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا شجرۃ الزقوم، بے شک درخت زقوم کا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دوزخ اور جنت کے اعتبار سے قرآن مجید میں جتنے تذکرے ہیں ان میں وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو میری اور آپ کی عقل میں آ سکتے ہیں، ورنہ وہاں پر جو کچھ ہے وہ میری اور آپ کی عقل کی بساط سے باہر کی چیز ہے، وہ کسی نے نہیں دیکھ رکھا، کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان الفاظ میں تذکرے کیے ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ سکیں، ہیں یہ چیزیں نہیں، یہ میری اور آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ اب زقوم یا تھوہر کا تذکرہ ایسے ہے جیسے ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وہاں پر دوزخ والوں کا جو کھانا ہے اس کا ایک قطرہ بھی اگر زمین پر گر جائے تو 500 سال تک اس کی کڑواہٹ، اس کی خرابی، اس کی بدبو یہاں پر اثر چھوڑے، ایک قطرہ۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ کیسی خوفناک چیزیں ہیں وہاں۔ اب اللہ اکبر، اس لیے میں مختصراً اتنی بات کروں گا کہ اللہ نے کہا کہ وہاں پر ایک زقوم کا درخت ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ طعام الاسیم، طعام کھانا ہے اسیم گنہگاروں کا۔
اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ دوزخ میں گنہگاروں کا کھانا زقوم کا درخت ہے. تو میری سمجھ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کوئی بہت زہریلی، کڑوی، خوفناک چیز ہوگی. اگلی بات اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن کل محل. اب محل جو ہے اس کے مختلف تراجم ہیں. تیل کی تلچھٹ، تیل گرم جب اس کا تلچھٹ گرتی ہے، گرم تانبے کو بھی کہتے ہیں. تو کچھ مترجم حضرات نے اس سے مراد پگھلا ہوا تانبا کہا، ترجمے میں لکھا. کچھ نے تیل کی تلچھٹ کہا. تانبا بھی پگھل کے، کوئی بھی دھات ہے پگھل کے وہ بھی تیل ہی کی طرح ہوتی ہے. یہ صرف شدت بتانا ہے، جیسے پگھلا ہوا تانبا یا جیسے تیل کی تلچھٹ یغلی وہ کھولتا ہوگا، فی البطون، فی میں بطون پیٹوں میں، بطن کی جمع بطون. یعنی یہ جو دوزخ کے گنہگاروں کا کھانا ہوگا، جو زقوم کا درخت ہوگا، جب یہ پیٹوں میں جائے گا تو یہ کھولتا ہوگا، اندر کھولے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا کھولتا ہے. یعنی جب تانبے کو گرم کیا جائے یا تیل کو گرم کیا جائے تو اس کی جو گرمی کی شدت ہے، جو اس کی کڑواہٹ ہے، جو اس کی جلن ہے تیل کی، وہ پیٹوں میں جا کے یہ اس طرح کھولے گا. کیا؟ وہ زقوم کا درخت جو کھانا ہے گنہگاروں کا. بسم اللہ الرحمن کغلی الحمیم، کغلی. اب یہ کاف جیسے، پھر غل آیا، جو پیچھے بھی ہم نے پڑھا یغلی، اب پھر آیا ہے غلی، کھولتا ہوگا، کاف جیسے، حمیم گرم پانی. اچھا، پہلے کہا پیٹوں میں کھولتا ہوگا جیسے گرم تیل، اب کہا کھولتا ہوگا جیسے گرم پانی، حمیم. دو تشبیہات آگے، یعنی گرم پانی کی طرح کھولے گا اور تیل کی طرح کھولے، گرم تیل کی طرح. اب دراصل کھولنے کے دو پہلو. ایک جلن اور شدت کے اعتبار سے، اور دوسرا جوش کے اعتبار سے. تیل بہت گرم بھی ہو نا تو جوش نہیں کھاتا. پانی گرم ہوتا ہے تو جوش کھاتا ہے، ابلتا ہے. لیکن پانی کی جلن کی وہ شدت نہیں ہوتی جو گرم تیل کی شدت ہوتی. تو دونوں پہلو بتائے کہ وہ جو کھانا زقوم کا درخت جب پیٹوں میں جائے گا، گنہگاروں کا کھانا ہوگا، وہ کھولے گا پیٹوں میں، اور کھولے گا، جوش مارے گا پانی کی طرح، اور اس کی جلن اور شدت، اس کی گرمائش ہوگی گرم تیل کی طرح. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. اور پھر کہا جائے گا انہیں پکڑو، خذوہ سے پکڑو، فاعتلوہ پھر اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، الی طرف، سوا درمیان، جہیم جہنم کے. اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ جس کو یہ کھانا دیا گیا زقوم کا درخت، جو اس کے پیٹ میں جا کے گرم تیل کی طرح جلن کر رہا ہے اور گرم پانی کی طرح ابل رہا ہے، پھر اللہ کہے گا اس شخص کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان لے جاؤ. ثم صبو، پھر صبو انڈیلو، فوقا اوپر، فوق اوپر، راسی ہی اس کے سر، راس سر، پھر انڈیلو اس کے سر کے اوپر، من سے عذاب الحمیم گرم پانی کے عذاب سے. اس کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی درمیان میں لے جاؤ، اور پھر اس کے سر کے اوپر گرم پانی کا عذاب انڈیلو. ذک، اور اسے کہو چکھو،
ذک چکھو، انکا بے شک تم، انتا تم تو، عزیز الکریم بڑے پینچ اور بڑے عزت والے بنے پھرتے تھے. تم دنیا میں بڑے طاقتور اور عزت والے بنے پھرتے تھے، اب چکھو یہ عذاب. انا بے شک، ہاذا یہ ہے، ماں جو، کن تم تھے، بھی اس کے ساتھ، تم تارون تم شک کیا کرتے. تم اس عذاب کے بارے میں شک کیا کرتے تھے، تم اس دن کے بارے میں شک کیا کرتے تھے. وہ پتہ نہیں کہنے میں عذاب آوے، کوئی عذاب نہیں. نعوذ باللہ، نعوذ. کہا جائے گا چکھو، تم دنیا میں بڑے طاقتور اور بڑے عزت والے بنے پھرتے تھے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کریم ہم سب کو اس تکلیف سے، اس عذاب سے محفوظ رکھیں. اللہ کریم روز قیامت ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. نماز کا وقت ہے، نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، پھر واپس آ کے میں بات عرض کرتا ہوں.